بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزمل انفو میں خوش آمدید۔ ہیوسٹن کی ان گلیوں میں گھومتے اس 25 سال ہو گئے تھے اور ان 25 سالوں میں وہ ایک بار بھی پاکستان نہیں گئی تھی، حتیٰ کہ اس کا بہت دل چاہتا تھا اپنی ماں کی قبر پر جائے۔ زندگی ایک بار تو ماں کی قبر پر کھڑے ہو کر دعا مانگ لے گی، مگر اگلے ہی لمحے جب پاکستان جانے کا سوچتی تو عوام کی بے حسی کا سوچ کر لرز جاتی تھی۔ آج بھی اسے ماں کی یاد آئی تو عصر کی نماز کے بعد مصلی پر بیٹھ کر ذکر کر رہی تھی اور ذہن ماضی میں الجھا ہوا تھا جہاں وہ اپنی ماں کو اپنا دکھ سنا رہی تھی۔ جھلی جئی بھی رب سے تو ناراض نہیں نہ ہوتے، بلکہ رب کے روٹھ جانے سے ڈرتے ہیں۔ آج تو نے عصر کی نماز نہیں پڑھی، آج اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہا کہ تو اس کے سامنے سجدہ کرے۔ تیرے دل میں شکوہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے تجھے اپنے سامنے جھکنے نہیں دیا۔ اگر تو صبر کرتی تو اللہ تعالیٰ تجھے بہتر سے بہترین عطا کر دیتے۔ چل اٹھ، مغرب ہونے والی ہے، وضو کر، نماز پڑھ، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ اور اللہ تعالیٰ سے کہہ، یا اللہ تو خالق ہے، میں مخلوق ہوں، میں کون ہوتی ہوں تجھ سے ناراض ہونے والی۔ اے اللہ پاک مجھے معاف کر دے، مجھے اپنے ان چند لوگوں میں شامل فرما جو ایمان لائے اور صبر اور شکر کرنے والے ہیں۔ چل اٹھ میری دھی، میں تجھے وضو کرواتی ہوں۔ میری ماں نے مجھے سہارا دیا، حتیٰ کہ اس وقت سب سے زیادہ سہارے کی ضرورت میری ماں کو تھی۔ میں فریحہ خضر ہوں جس دن میری ماں نے مجھے سمجھایا تھا کہ رب خالق ہے، میں مخلوق ہوں، مجھے صبر کرنا ہے، رب کے فیصلوں پر شکوہ نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ کی عنایت پر شکر کرنا ہے۔ اس دن کی بعد سے آج تک میری زبان پر کوئی شکوہ نہیں آیا۔ میری عصر کی نماز اس دن قضا ہوئی تھی جس دن میرا بھائی بلوچستان یونیورسٹی میں پڑھنے والی چند پنجابی طالبات کو اغوا کر کے لے جانے والا لوگوں سے لڑتے ہوئے شہید ہو گیا۔ میرے بھائی نے اپنی جان کی قربانی دے کر نہ صرف 4 بہنوں کی عزت اور زندگی بچائی بلکہ 6 دشمنوں کو جہنم واصل کر دیا۔ مگر افسوس کہ وطن دشمنوں کی تعداد تو تھی، ان کے باقی ساتھیوں نے میرے شہید بھائی کی بے جان جسم میں گولیاں مار مار کر جسم کے اعضاء الگ الگ کر دیے تھے، یہاں تک چہرہ بھی شناخت کے قابل نہ رہا تھا۔ میرے بھائی کے ساتھ آپریشن میں حصہ لینے والے باقی 2 جوانوں نے بھی دلیری کا مظاہرہ کیا تھا اور بچ جانے والے وطن دشمنوں میں سے ایک کو زندہ گرفتار کر لیا اور 2 کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ یوں میری ان بہنوں کو ناموس اور جان تو ان کی بچ گئی، مگر میرا اکلوتا بھائی مجھ سے چھن گیا۔ ہمیں بھائی کی موت کی اطلاع تب دی گئی جب ان کی میت ہمارے ضلع سرگودا میں پہنچا دی گئی۔ مجھے یاد ہے ہم دونوں ماں بیٹی ظہر کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تھی تو میری والدہ صاحبہ کو اطلاع دی گئی کہ آپ کا بیٹا شہید ہو چکا ہے اور اس کا جثہ خاکی مغرب تک آپ کے گھر پہنچ جائے گا۔ ساتھ ہی ہمیں بتایا گیا کہ تجہیز اور تکفین کے اخراجات آرمی خود اٹھائے گی، بس آپ لوگ دفنانے کی جگہ بتا دیں۔ میری ماں نے کال بند کی اور گھر کی چیزیں سمیٹنے لگی۔ میں خود کو چہرہ شناس اور سمجھنے والی اپنی ماں کے چہرے پر لکھی اپنی جوان بھائی کی شہادت کی خبر نہ پڑھ سکی۔ میری ماں نے مجھے کہا کہ گھر بکھرا پڑا ہے، تھوڑا اس کو سمیٹنے میں مدد کرو۔ میں نے لاپرواہی سے کہہ دیا، امی جان ابھی مجھے سونا ہے، شام کو سیکنڈ ٹائم میں کر دوں گی، آپ بھی آرام کریں۔ میں جا کر بستر پر دراز ہو گئی۔ میری والدہ صاحبہ نے سارا گھر سمیٹا اور پھر مجھے نیند سے اٹھا کر سینے سے لگایا، ساتھ ہی رونے لگی۔ میں نادان پھر بھی اپنی والدہ کی کیفیت نہ سمجھ سکی، یہاں تک کہ میری ماں نے روتے ہوئے میرے بھائی کا نام پکارا اور کہا کہ وہ شہید ہو گیا ہے۔ ماں کے الفاظ میرے لیے پگھلا ہوا سیسا تھے۔ نہ جانے کیوں زندگی میں پہلی اور آخری بار مجھے ماں کے سینے سے لگے ہوئے بھی گھٹن محسوس ہونے لگی۔ میری ماں کی جگہ اور کوئی اور شخص میرے بھائی کے دنیا چھوڑ جانے کی بات کرتا تو میں اس کا منہ نوچ لیتی، مگر میری ماں تھی۔ میں نے ماں کو دلاسا دیا اور پوچھا کہ آپ کو کس نے بتایا؟ کہیں کسی نے مذاق تو نہیں کیا؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے بھائی نے تو نیا قرآن پاک لے رکھا ہے جس کے سائے میں مجھے رخصت کرے گا، پھر وہ خود کیسے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو سکتا ہے؟ میرا سوال سن کر میری ماں کی دھاڑ نکل گئی۔ آس پڑوس کی عورتیں بھی آ گئیں۔ جب ان کو حالات کا پتہ چلا تو انہوں نے اپنے گھر کے مردوں کو بھی بلا لیا، کیونکہ ہمارے گھر میں آخری مرد میرا بھائی تھا جو شہید ہو چکا تھا۔
والد صاحب پہلے ہی ڈاکوؤں کے ہاتھوں قتل ہو چکے تھے۔ ان لوگوں نے آ کر میری والدہ صاحبہ سے حقیقت پوچھی۔ تب تک ملٹری کے کچھ لوگ ہمارے گھر پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے قبر کی جگہ پوچھی تو انہیں میرے والد صاحب کی پہلو اس انداز سے دفنانے کا کہا گیا کہ ساتھ میری والدہ کی اور میری قبر کی گنجائش رہ سکے، کیونکہ یہ میرے بھائی کی وصیت تھی کہ اگر وہ شہید ہو جائے تو اس کے والدین اور بہن کو اس کے قریب دفن کیا جائے تاکہ وہ روز محشر اپنے والدین اور بہن کی بخشش کا وسیلہ بن سکے۔ قبر کی جگہ دکھانے کے بعد میں گم سم بیٹھی تھی۔ میری والدہ صاحبہ خواتین کو رونے سے منع کرتے ہوئے قرآن اور الگ الگ سپارے پکڑا رہی تھی کہ پڑھ کر میرے بھائی کی روح کو ایصال ثواب دیا جائے۔ میں اندر بیٹھی سن رہی تھی۔ عورتیں بجائے تلاوت قرآن کرنے کے میرے گھر والوں کو بڑا بلا کہہ رہی تھی۔ کوئی کہتی ان پر جادو ہے، اس سے پہلے شوہر اتنی بری موت مرا، اب بیٹے کا بھی آدھا دھر دفنانا نصیب ہوا۔ کوئی کہہ رہی تھی کہ یہ کیسی شہادت ہے، پیسوں کے عوض مرا ہے ان کا لڑکا، اسی چیز کے پیسے لیتا تھا کہ وقت پڑنے پر جان دے گا۔ یہاں تک کہ ایک خاتون کہہ رہی تھی کہ کوئی شہید نہیں ہوا، کسی لڑکی کے چکر میں مارا گیا تھا۔ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو میں چاہوں بھی تو یہاں نہیں لکھ سکتی۔ میں چاہ کر بھی ان خواتین کو جواب نہیں دے پائی تھی۔ مجھے اللہ تعالیٰ سے شکوہ ہو رہا تھا کہ یا رب، میرا بھائی ہی کیوں، میری ماں کا سہارا ہی کیوں۔ خیر نماز اثر کا وقت آیا تو میری والدہ صاحبہ نے مجھے نماز پڑھنے کے لیے کہا اور خود بھی وضو کرنے لگی۔ میں نادان جو رب سے روٹھی بیٹھی تھی، میں نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اور ایک نماز کے بدلے آج بھی میں ایک عصر قضا ضرور پڑھتی ہوں۔ عصر کے وقت ہی جسد خاکی آ گیا۔ آرمی کے جوان بھی ساتھ آئے۔ انہوں نے مغرب سے پہلے جنازہ کروا کر میرے بھائی کو دفنا دیا۔ جنازے سے پہلے میری ماں تو بھائی کا آخری دیدار کرنے کا کہا گیا اور کچھ فوجی جوانوں نے سہارا دے کر میری ماں کو میرے بھائی کا آخری دیدار کروایا۔ میری والدہ صاحبہ تابوت کے اندر دیکھتے ہی بے ہوش ہو گئی۔ پھر فوجی جوانوں اور محلے والوں کے لاکھ کہنے پر بھی میں اپنے بھائی کا آخری دیدار کرنے کا حوصلہ نہ کر سکی۔ یوں میرے بھائی کو ہمیشہ کے لیے میرے والد صاحب کے پہلو میں دفنا دیا گیا۔ مغرب کے وقت میں اور میری والدہ قبرستان میں تھی۔ میری ماں نے مجھے نماز پڑھنے کا کہا تو میں نے روتے ہوئے بتایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے ناراض ہوں کہ انہوں نے میرے بھائی کی زندگی اتنی کم کیوں لکھی تھی اور پھر ایسی موت کیوں لکھی تھی۔ میری ماں نے مجھے سینے سے لگا کر میری جھلی دی، رب خالق ہے اور تو مخلوق ہے۔ خالق سے مخلوق ناراض نہیں ہوتی، بلکہ مخلوق تو ڈرتی ہے کہیں خالق ناراض نہ ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ سے شکوہ نہیں کرتے، ہمیشہ شکر اور صبر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ان چند لوگوں میں شامل رکھ جو ایمان لائے اور صبر اور شکر کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ سے توبہ طائب ہو اور اللہ تعالیٰ سے پوچھ کہ یا اللہ، آپ نے مجھے عصر کے وقت اپنے سامنے جھکنے کی توفیق کیوں نہیں دی۔ میں نے ماں کی بات مان لی، قبرستان میں لگے ایک نلکے پر وضو کیا، بھائی کی شہادت اور اس سے قبر نصیب ہو جانے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور ہمیشہ کے لیے صابرہ عورت بن کر رہنے کا وعدہ کر لیا۔ مجھے اس صبر کا پھل یوں ملا کہ اس کے کچھ عرصے کے بعد ہی میری شادی ہو گئی۔ میرے شوہر انتہائی اچھے ہیں، امریکہ کے شہر ہیوسٹن میں کاروبار کرتے ہیں۔ انہوں نے مجھے اور میری والدہ صاحبہ کو اپنے ساتھ عمرہ کروایا، پھر میری والدہ صاحبہ کو اپنے ساتھ امریکہ چلنے کا کہا، مگر والدہ کے انکار پر مجھے امریکہ چلنے کا کہا، مگر میری والدہ صاحبہ کے ساتھ مجھے چھوڑ گئے۔ خود ہر سال میں 3 مہینے پاکستان آنے کا وعدہ کیا اور امریکہ چلے گئے۔ امریکہ جاتے ہی انہوں نے اپنی والدہ کو میرا خیال رکھنے کے لیے پاکستان بھیج دیا۔ ان کی والدہ 3 مہینے رہ کر واپس گئیں تو ان کے والد صاحب آ گئے۔ وہ 3 ماہ رہ کر واپس گئے تو ان کی ایک بہن اپنے بچوں کے ہمراہ پاکستان آ گئی۔ وہ 3-4 ماہ رہ کر واپس گئی تو وہ خود آ گئے۔ یوں 3 سال تک ہر روز ان کی فیملی کا کوئی نہ کوئی بندہ میرے ساتھ رہا، اور ان کے علاوہ بھی ان کی ہر فیملی ممبر نے میری والدہ صاحبہ کو امریکہ چلنے پر آمادہ کرنے کی کوشش کی، مگر کامیاب نہ ہو سکے، کیونکہ میری والدہ صاحبہ کہتی تھی میں امریکہ چلی گئی تو میرا بیٹا اکیلا ہو جائے گا، اور پھر ایک رات میری والدہ مجھے اکیلے چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے اپنے بیٹے کے پاس چلی گئی۔ میری والدہ صاحبہ کی وفات پر میرے سسرال کی ساری فیملی بے ماں بچے پاکستان آئے۔ کفن
دفن کا سارا انتظام انہوں نے کیا. پھر انہوں نے میری رائے پوچھی. میں نے کہا جو میرے شوہر کا حکم ہے میں اسی پر عمل کروں گی. میرا جواب سن کر میرا شوہر مجھے الگ کمرے میں لے گیا اور کہا فریحہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں نے جنت میں بھی آپ کو ہی ہم سفر چننا ہے. اگر آپ کو پاکستان پسند ہے تو میں سارا کاروبار سمیٹ کر پاکستان منتقل ہو جاتا ہوں. میرا حکم نہیں, مجھے اپنی بیوی کی خوشی عزیز ہے. میرے لیے باہر بیٹھے سارے لوگ قابل احترام ہیں مگر میرے محبوب نہیں, میرا لباس نہیں, میرا پردہ دار نہیں, رازدار نہیں. ان سے محبت اور احترام کا رشتہ ہے. تمہارے ساتھ محبت اور احترام کے علاوہ بھی بہت سارے رشتے ہیں. مجھے تمہاری خوشی عزیز ہے. مجھے پاکستان رہنا اس لیے نہیں پسند, یہاں عجیب سی گھٹن ہے لوگوں کے ذہن میں. یہاں لوگ خود کو پارسا اور دوسروں کو گنہگار سمجھتے ہیں. اپنے شوہر کی باتیں سن کر اور ان کے دل میں اپنا مقام دیکھ کر میں رو پڑی. انہوں نے مجھے سینے سے لگا کر میرے ماتھے پر بوسہ دیا اور ایک بار پھر میری رضامندی پوچھی تو میری آنکھوں کے سامنے میرے بھائی کی موت پر خواتین کے منہ سے نکلنے والے الفاظ آنے لگے. میں نے اس دن پاکستان چھوڑ کر امریکہ جانے کی حامی بھر لی اور ساتھ ہی شرط رکھی کہ آپ مجھے میری ماں کی قبر پر لایا کریں گے. انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا جب تم کہو گی لے آؤں گا. اس وعدے کے ساتھ ہی میں نے پاکستان کو الوداع کہا اور اپنے شوہر اور ان کی پوری فیملی کے ہمراہ عمرہ کیا اور وہیں سے امریکہ چلی گئی. میں آج امریکہ میں مقیم ہوں اور 25 سال سے ہوں. میں اس کے بعد پلٹ کر کبھی پاکستان نہیں گئی. جب بھی پاکستان جانے کا سوچتی ہوں میرے ذہن میں ان خواتین کے الفاظ آ جاتے ہیں جو ہاتھ میں قرآن لیے بھی غیبت سے بغض نہیں کر رہی تھی, باز نہیں آ رہی تھی. میں نے اپنے گھر, اپنے والدین کے اس سارے ثواب کے لیے مسجد کو وقف کر دیا. میں یہاں روز والدین اور بھائی کے ارواح کو اصالے ثواب کرتی ہوں. اپنے تینوں عزیزوں والد, والدہ اور بھائی کے نام پر ایک ایک عمرہ کر رکھا ہے. اب انشاءاللہ ایک حج بھی کروں گی. میں اس وقت عصر کی نماز پڑھ کر مصلی پر بیٹھی ہوں. میری جوان سالہ بیٹی میرے گلے میں باہیں ڈال کر مجھ پر جھکی ہوئی ہے جبکہ میرا بیٹا پاکستان ملٹری میں سلیکٹ ہو چکا ہے. آج اس کی پاسنگ آؤٹ پیریڈ ہے اور میں نماز پڑھ بیٹھی تھی کہ دعا کر رہی ہوں کہ یا اللہ والد اور بھائی کا جنازہ اٹھتے دیکھا تھا تو صبر آ گیا تھا. اب شوہر اور بیٹے کو سلامت رکھنا. شاید ان کی موت پر میرے منہ سے صبر اور شکر کے الفاظ نہ نکل سکیں کیونکہ اب میری ماں بھی دنیا میں نہیں رہی جو مجھے سمجھائے گی کہ رب خالق ہے اور خالق سے ناراض نہیں ہوتے.